السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بلال معین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال معین یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی گڈ نیوز ہے، ہز میجسٹی سلطان حیثم بن طارق اپنا یو کے کا جو پرائیویٹ وزٹ تھا ان کا، اس میں آپ کو پتا ہے کانوکیشن اور سرمنی وغیرہ تھی کراؤن پرنس کی، وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کی جرمنی میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بہت سارے معاملات تھے جو کہ پرائیویٹ زندگی سے ان کی ریلیٹڈ تھے، وہ کر کے مکمل الحمدللہ وہ سیفلی ریٹرن ہو گئے، دوبارہ سلطنت آف عمان میں آ گئے ہیں۔ سو اللہ پاک ان کے حق میں بہتری فرمایا، اور الوادی دربات کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے ٹورسٹوں کے لیے۔ ٹیمپریری کلوز آؤٹ کر دیا گیا تھا اسے، جو حالات و واقعات چل رہے تھے ویدرس وغیرہ کے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اسے، لیکن اب کھول دیا گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو غیر قانونی طور پر عمان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے عرب اور افریقن نیشنلٹی کے حامل لوگ، ان کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام، آپ اللیگل کام نہ کریں۔ میں اس وقت پاکستان آیا ہوں اور یقین جانیں اتنے سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا میری ویڈیوز، کیونکہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں، اور ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی یہی کمپلین ہے کہ یار ہم نے جو ہے وہ ہمارے بندے وہاں پر پکڑے ہوئے ہیں، ان کا اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا، پیسے بھی نہیں ہیں، فائنز وغیرہ بھی ان کے کافی ہیں، یہ وہ اس طرح کے معاملات۔ تو آپ تو اللیگل طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو آپ کے وارث ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یقین جانیں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیانیبل ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی ریکویسٹیں کرتے ہیں، اور ان کو ایک ذرا سی ہوپ نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یار کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ تو ایسا قدم ہی نہ اٹھائیں کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بعد میں پھر پریشان ہونا پڑے۔ اور دوسرا نمبر میں ایک بڑی آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان کا میں نے بتایا، تو پاکستان میں اس لیے بھی مجھے رابطہ کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ ویزاز خرید رہے ہیں، اتنے کا ویزا خرید رہے ہیں، یہ ایجنٹ ہے، مطلب جو ایجنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، بالکل عمان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نمبر اور نام بھی انہوں نے مجھے بھیجے کہ یار یہ بتاؤ ہم ان سے ویزا لے لیں، ان کا ویزا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، تو وہ لوگوں کو بیسکلی چونا لگا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ۔ تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور کسی بھی ایسے بندے سے کوئی ویزا آپ نے نہیں لینا جو کہ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے بعد میں، اس سے آپ نے بڑا ہی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ تیسرا نمبر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہوانہ سلالہ میں مسقط ایٹ لگا ہوا ہے، جو کہ میرا خیال ہے 14 تک چلے گا، ویلڈ ہے، اور اس میں اگر آپ فوڈ لور ہیں، فوڈی ہیں، تو آپ بالکل ضرور جائیں، پارٹیسپیٹ کریں اور انجوائے کریں فنٹاسٹک ڈیلیشیس عمانی کوزینز کے ساتھ ساتھ جو دوسری ورائٹیز ہیں وہاں انہیں بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ سلالہ کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو تھمریٹ روڈ جو ہے اس پہ ڈیزرٹ کی کافی آپ کو پتہ ہے دونوں طرف اس کے صحرا ہی صحرا ہے، تو وہ ونڈ پریشر کیونکہ بہت زیادہ ہے تو وہاں پر ویزیبلٹی جو ہے وہ زیرو، یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈیزرٹ آپ کو روڈ کے اوپر ایسے چلتی ہوئی نظر آئے گی جو آپ کا ویژن بلر کر سکتی ہے، تو آپ نے بہت احتیاط سے ڈرائیو کرنی ہے۔ اور اس کی ROP نے بھی انسٹرکشن دی ہیں تمام ان لوگوں کو جو ٹریول کریں سلالہ کے، کچھ اسپیسیفک پیچز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے روڈ کے اوپر اونٹ اور دوسرے جو جانور بکریاں وغیرہ نارملی عموماً آ جاتی ہیں بیچ کے اندر، تو اس کا بھی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہے اور گاڑیاں بہت تیز سے چل رہی ہوتی ہیں وہاں پر، تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بارشیں چل رہی ہیں، پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، عمان میں بھی چل رہی ہیں، کلبہ کی اور UAE فجیرہ وغیرہ کی میں نے آپ سے اپڈیٹ شیئر کی تھی، لیکن 90% الحمدللہ انہوں نے اپنے روڈز وغیرہ، رستے وغیرہ اور جو دکانیں اور جو گھروں کو نقصان ہوا تھا وہ انہوں نے ریکور کر لی ہیں۔ باقی کچھ 10% ہیں جو لوگ بیچارے ابھی بھی پریشان آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور بس پاکستان مست ہے، چل ہے، انجوائے کر رہا ہوں میں الحمدللہ، بہت آپ کی دعاؤں کا منتظر ہوں، بہت جلد آپ لوگوں سے انشاءاللہ دوبارہ مسقط میں ملاقات ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔